ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرح بیان فرمایا، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس موضوع کو آغاز بھی فرما دیا. اگر ہم بات کریں آج کے دور کے تقاضوں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے جو تقاضے ہیں اور جو دعوت دین ہے، دعوت تبلیغ ہے، کیا یہ آپس میں ہم آہنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان موضوعات کو ہم ایڈریس کر پا رہے ہیں جن کی ضرورت ہے آج معاشرے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر آج کا یہ پروگرام رکھا ہے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر مستفید علوی صاحب نے اس کا بہت اچھا آغاز فرمایا. دیکھیے، دعوت دین جب ہم کہتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں اس کے تقاضے، اس کا طریقہ کار، اس کے اصول، اس کی حکمتیں، تو اس میں ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بات بالکل واضح ملتی ہے کہ یہ دعوت اس دور کے، جس دور میں ہم یہ دعوت دیں گے، اس کے تقاضے، اس کے مسائل، جو اس وقت لوگوں کے اندر ایشوز موجود ہیں افکار کی دنیا میں، اعمال کی دنیا میں، معاشرت ہے، اس کو لازمی مد نظر رکھا جائے گا. مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیں، اگر ہم رہنمائی لینا چاہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک ہی سوال لے کر مختلف لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا سب سے اہم کام کون سا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو ایک کام نہیں بتاتے، سوال ایک ہے. ایک کو بتاتے ہیں نماز کی پابندی کرو، دوسرے کو کہتے ہیں والدین کی خدمت کرو، تیسرے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک ہی حل نہیں ہوتا ایک سوال کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی کاموں میں یعلمہم الکتاب والحکمہ شامل ہے. تو حکمت اور دانائی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ایشوز چل رہے ہیں معاشرے میں، اس کے مطابق اس کو دیا جائے، حل تلاش کیا جائے. یہی ہمیں ساری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ساری زندگیوں میں بھی یہی بات ملتی ہے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جس دور میں اور آپ موجود ہیں، اور اس دور میں ظاہر بڑے چیلنجز ہیں، نئے نئے مسائل ہیں، ظاہر ہر دور کے الگ تقاضے ہوتے ہیں. ان تقاضوں کو جو داعیان دین ہیں ان کو لازمی طور پر سمجھنا ہوتا ہے. دیکھیں، ہر دور میں جو موجودہ حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق جو اس وقت افکار کی دنیا میں چیلنجز موجود ہوتے ہیں. اب آج کے دور میں جو ذہنی لیول ہے، جیسے آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو حکمت کا جو لفظ ہے اگر قرآن مجید ہی کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے، اس کا استعمال، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کار نبوت کے بنیادی کاموں میں شامل ہے. اور یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رأس الحکمہ مخافۃ اللہ. ان ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے تو آپ دیکھیں کہ آج کے نوجوان کو کیا مسائل ہیں. یوتھ جو ایک بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہے، ان کے کیا مسائل ہیں. ان کو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کا، جیسے یہ الہاد، ایتھیزم، اور اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں. لیکن جو اصل میں دعوت و تبلیغ کا جب ڈاکٹر صاحب نام آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں ایک ممبر و محراب کا کنسیپٹ آتا ہے. لیکن ممبر و محراب سے اگر معذرت کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ممبر و محراب سے تو آج بات ہو رہی ہے کہ یہ شاید دار اسلام میں داخل ہے، یہ دار اسلام سے خارج ہے، یہ شاید گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. تو جب وہاں پہ آپ نوجوانوں کو یہ سنائیں گے تو نوجوان کیا دین کے قریب آئیں گے، دین سے متنفر ہوں گے؟ دیکھو اسامہ بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی سے ہم رہنمائی لیتے ہیں دوبارہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر اپنی حالت بیان کرتا ہے اور کھل کر بات کرتا ہے، اور آ کر ایک ایسے جرم کے بارے میں اور ایسے گناہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں سب گناہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، بدکاری کا گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس کی عادت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، حکمت کا مظاہرہ فرمایا، اسے اپنے قریب کیا، میرے قریب آ جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ. روایات میں آتا ہے کہ اتنا قریب اس کو بلایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھٹنا اور اس کا گھٹنا ساتھ مل گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ذہنی حالت کے مطابق، اب دیکھیں جیسے وہ گناہ تھا اس دور میں، اس کا اس دور میں معاشرے کے اندر یہ والا گناہ، اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے جیسے آج بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت کے ساتھ سوال کیا، ماں کا رشتہ بتایا، بہن کا رشتہ بتایا، بیوی کا رشتہ بتایا، بیٹی کا رشتہ بتایا. تو اس کے ذہنی ساخت کو جو ہے اس کو ٹچ کیا اور اس کو متاثر کر کے اس کو جب راہ راست کی طرف ہدایت دی تو وہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی.
یہ سنت نبوی یہ ہے کہ بھائی موجودہ حالات میں جو ایشوز چل رہے ہیں اس کو ایڈریس کریں اور اس ایڈریس کے مطابق دیکھیں کہ کون سی چیز کی. الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ موجود ہے, تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو نوجوانوں کے مسائل ہیں ان کو اس انداز میں دیکھا جائے, اور بہت حکمت چاہیے. یہ دعوت کا کام ہم کہہ دیتے ہیں آسان ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب یہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, تو آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر حکمت کے ساتھ دعوت دی ہے. اسامہ بھائی سیرت کی کتابوں کے اندر یہ درجنوں واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے وہ آتے ہیں, لوگ بجھے ہوئے تیر زہر سے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ سارا کچھ تیاری ہے. اللہ رب العزت بتا دیتا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے, اس کو مسکرا کر ویلکم کہتے ہیں. اس کے پاس وہ قتل کا آلہ ہے, یہ حکمت کے اصول ہوتے ہیں, اور اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. تبلیغ جو ہے, تبلیغ کا جو کام ہے یہ بہت بڑا, یہ وہ کام ہے جو انبیاء نے کیا ہے, اور یہ اب امت مسلمہ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے